بتائیں کہاں درد ہے آپ کو؟ وہ ڈاکٹر بننے کی بھرپور ایکٹنگ کرتی بولی تو اپنے ہی وائٹ کوٹ میں صحافت کی پڑیا کو دیکھ کر ڈاکٹر جبران ضبط کرتا رہ گیا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ آج تو شرم رہی ہے، لیکن آپ سے کیا چھپانا۔ رات کو بستر پر لیٹوں تو بیوی کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ میری بیوی بن کر یہ کمی پوری کر سکتی ہیں؟ اس کی کمر کھینچتا اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ زوہا کا پسینہ چھوٹ گیا۔ کہنے لگی، ہٹو بے شرم، ابھی تو میں یہاں سے دھکے مار کر نکلواتی ہوں۔ چچی اسے کوٹھے پر بیچنے والی تھی جب موقع دیکھ کر وہ بھاگ کر یہاں آ گئی اور پچھلے 1 مہینے سے بہانہ بنا کر ہاسپٹل میں رہ رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر جبران نے اسے ٹیبل پر دھکا دیا اور اس کی کس کی اجازت سے تم کچن میں داخل ہوئی ہو؟ تجھے میں نے کہا تھا نا، خبردار کچن میں قدم بھی رکھا تو نے۔ کھانے میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے، تو جیسی مفت کی روٹیاں توڑنے والے کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی تجھ سے۔ جب سے اس کا گھر میں آئی ہے نا، گھر سے برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ منحوس ماں کی منحوس بیٹی۔ ایک بار پھر چچی کے زہر آلود الفاظ اگنا شروع ہو چکے تھے۔ زوہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارے دن کی تھکی ہاری وہ ابھی کالج سے گھر آئی تھی۔ پہلے تو بڑی منتیں ترلے کر کے اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ چچی تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس میٹرک پاس ہو گیا ٹھیک ہے، لڑکی کو کالج نہ ہی بھیجو تو اچھا ہے۔ لیکن رو دھو کر اس نے چچا کی منت کی تھی، تبھی اس کا کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ آج کالج میں اس کا دوسرا دن تھا۔ صبح بھی جب وہ گہری نیند سو رہی تھی، شمائلہ نے آ کر زور سے پاؤں کی ٹھوکر اس کی کمر پر ماری تھی۔ درد سے کراہ کر آنکھوں میں آنسو لیے چچی کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا چچی؟ وہ غصے سے اسے گور کر دیکھ کر کہنے لگی کہ تو نے تو بستہ اٹھانا ہے اور لڑکے تاڑنے کے لیے کالج دفعہ ہو جانا، لیکن یہاں میں سارے گھر کے کام کیا اکیلی کرتی رہوں گی؟ ابھی کے ابھی اٹھ، سب کے لیے ناشتہ بنا اور کام کر۔ اگر ایک بھی کام چھوڑ کر کالج گئی تو پھر دیکھنا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ چکی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں میں ابھی بھی موجود تھی، لیکن فوراً منہ دھو کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ صبح صبح سب میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ گھر کے جھاڑو پوچھے میں لگ چکی تھی۔ پھر سب کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ جب اس نے ہر کام سے فارغ ہو کر دیکھا تو کالج لگنے میں صرف 15 منٹ رہ چکے تھے۔ جلدی جلدی اس نے یونیفارم پہنا۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور یونیفارم بھی پریس نہیں تھا، کیونکہ چچی نے اسے استری استعمال کرنے ہی نہیں دی تھی۔ ناشتے کے لیے جیسے ہی ٹیبل کی طرف بڑھی تو سب ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک آخری جوس کا گلاس تھا جس کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا تو فوراً شمائلہ نے وہ گلاس اپنے بیٹے کو تھما دیا تھا۔ وہ بھوکے پیٹ ہی باہر نکلی تھی اور پھر بس میں دھکے کھاتی ہوئی کالج تک پہنچی تھی۔ جب گھر سے شروعاتی ایسی ہوئی تھی تو کالج میں اس کا دن پہلے اچھا کیسا گزرتا۔ لڑکیاں تو اس کے یونیفارم پر موجود سلوٹیں دیکھ کر ہی اس کا مذاق اڑانے لگی تھی۔ اس کی سہیلی ایمن جو بچپن سے ہی اس کے ساتھ ایک اسکول اور پھر اس کالج میں آئی تھی، اس کی حالت دیکھ کر بدمزہ سی ہو کر کہنے لگی کہ یار کم از کم یونیفارم ہی پریس کر لیتی، اور یہ بال دیکھو، چڑیا کا گھونسلہ لگ رہا ہے، بال بھی نہیں بنائے تم نے۔ پہلا دن تھا، کم از کم کچھ فریش تو لگتی۔ وہ بیزار سی ہو کر بولی تو زوہا گہری سانس خارج کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ شکر کرو کہ میں کالج جا گئی ہوں، ورنہ چچی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ میں کالج سے ہی لیٹ ہو جاؤں۔ صبح سویرے اٹھ کے سارے کام کر کے یہاں پر آئی ہوں۔ کاش میری امی بابا زندہ ہوتے تو کم از کم مجھے چچی کے یہ ظلم تو نہ سہنے پڑتے۔ وہ تھک چکی تھی۔ ماں باپ کا تو کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ یہ گھر جس میں وہ نوکروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، یہ بھی اسی کا تھا۔ اس کے چچا جی تو کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن اس کے ماں باپ کا انتقال کے فوراً بعد اس گھر میں ان سب نے ہی قبضہ کر لیا تھا، اور نہ صرف قبضہ کیا تھا بلکہ دھیرے دھیرے یوں ہر ایک چیز پر زوہا کو باتیں سنانے لگے تھے جیسے وہ ان کی محتاج ہو۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کچھ بن جانا چاہتے تھے تاکہ اپنی چچی کے احسانوں سے تو اس کی جان بچ سکے۔ پڑھائی میں اس نے شروع سے ہی ٹاپ کیا تھا، اور اب بھی جب کالج سے وہ گھر گئی تو کافی تھک چکی تھی، کیونکہ گرمی سے اور پھر بس میں حبس زدہ ماحول میں اس کا سر پوری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ دوسرا وہ بھوکی بھی تھی۔
گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو چچی نے پہلے ہی صحن میں کپڑوں کا انبار اکٹھا کر لیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا دنیا جہاں کے کپڑے سارے نکال کر وہیں پر پٹک دیے ہوں۔ کہنے لگی کہ اب آ گئی ہے تو ان کو دھو بھی دے۔ زوہا کی آنکھوں میں آنسو ٹمٹمانے لگے تھے۔ کہنے لگی کہ چچی کچھ تو رحم کر لے، ابھی میں کالج سے تھکی ہاری آئی ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنے دے، میں شام کو اٹھ کر دھو دوں گی۔ لیکن وہ فوراً آگے بڑھ کر اسے چوٹیا سے پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میرے ساتھ زبان لڑائے گی کمبخت، تیری زبان اکھاڑ کے رکھ دوں گی میں۔ جتنا گانا اتنا کر، اور ہاں 5 بجے سے پہلے تیار ہو جانا، کچھ مہمان آ رہے ہیں تجھے دیکھنے کے لیے۔ مہمانوں کا سن کر اس کا دل مٹھی میں کسی نے جکڑا تھا۔ گھبرا کر کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سے مہمان؟ اس سے پہلے تو شمائلہ کی جو بھی مہمان آتے تھے وہ اسے صاف کہہ دیتی تھی کہ خبردار جو تم نے باہر قدم رکھا تو وہ تو اسے کچن میں کاموں میں لگا دیتی تھی، کیونکہ زوہا کھانا بڑا اچھا بناتی تھی۔ زوہا جس قدر خوبصورت اور حسین تھی، شمائلہ کو یہی ڈر تھا کہ کہیں کسی اچھے خاندان میں اس کا رشتہ طے نہ ہو جائے، بلکہ اپنی بیٹیوں کو سجا سنوار کر ان کے سامنے رکھتی تھی۔ لیکن آج تو چچی کے رنگ ڈنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو صاف کہہ چکی تھی کہ شام ہوتے ہی تم لوگ اپنی دوست کے گھر چلی جانا، کچھ ضروری مہمان آ رہے ہیں زوہا کو دیکھنے کے لیے۔ زوہا ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی، اسے کہاں خبر تھی کہ اس کی چچی اس کے خلاف کتنا بڑا کھیل کھیلنے والی ہے۔ شام کو کچھ مہمان آ چکے تھے اور اس کے چچا بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ چچی نے اسے اپنا یہ خوبصورت سا کامدار جوڑا نکال کر دیا تھا کہ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہنے لگی کہ چچی یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کیا میری شادی کروانے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ شمائلہ فوراً تڑپ کر کہنے لگی کہ ہاں، ساری زندگی یہاں پر بٹھا کر رکھوں گی، ویسے بھی بن ماں باپ کی اولاد ہو، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تمہارے چچا کا ہی نام خراب ہوگا۔ اب زیادہ بک بک مت کرو، چپ چاپ تیار ہو کر کمرے سے باہر آ جاؤ۔ اس کا دل مکمل طور پر اچاٹ ہو چکا تھا، وہ رونے لگی تھی۔ رو کر کہنے لگی کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں نا، بس 1-2 سال کی بات ہے، پھر میں اچھی جاب کرنے لگوں گی، آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، لیکن پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ بھی مت کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مہمان بن کر آئے بھی 2 مرد اور 1 عورت تھی۔ اس کی رونے کی آواز اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں پر ساتھ آئی عورت جس کا نام شہناز تھا، وہ زیادہ دیر انتظار نہ کر سکی، فوراً اٹھ کر اس کمرے میں چلی گئی۔ جب اس نے اپنے سامنے زوہا کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی، کیونکہ وہ بے تحاشا حسین تھی۔ موٹی موٹی نیلی گہری آنکھیں، لمبے بال، وہ اس عام سے بکھرے ہوئے حلیے میں بھی بے تحاشا پرکشش لگ رہی تھی۔ فوراً کہنے لگی، واہ رے شمائلہ، تو نے تو کھچڑی میں لال چھپا رکھا تھا، تیری بھتیجی اتنی حسین ہے اور یہ اس کے تو تجھے 5 لاکھ کیا، جمیلہ بائی تو 10 لاکھ روپیہ بھی دینے کو تیار ہوگی۔ زوہا کا تو سانس جیسے سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ وہ کبھی اپنی چچی کا تو کبھی اسی عورت کا چہرہ دیکھتی تھی، یعنی اس کی چچی کوٹھے پر اس کا سودا کروانے والی تھی۔ اس کا تو سانس جیسے بند ہونے لگا تھا۔ چچی اسے زبردستی اٹھا کر اس کے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگی کہ دیکھ لے اسے، میں زیادہ دیر اسے اس گھر میں نہیں رکھنے والی، اس کے چچا کے آنے سے پہلے ہی میں اسے یہاں سے چلتا کروں گی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں کل صبح آؤں گی اور پھر اسے یہاں سے لے جاؤں گی، تب تک ذرا اس کی جان بھی بنا، کھلا پلا، اس کی دھڑکنیں تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہیں، ذرا فگر اس کا بھرا بھرا ہو جائے تو مزید ہی 4 چاند لگائے گی۔ وہ زوہا کے گال پچکار کر بولی تھی۔ زوہا کا اس عورت کا خود کو ہاتھ لگانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، وہ کام کر پیچھے ہٹی تھی۔ شمائلہ اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ وہ کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، وہ خود کو یوں ان لوگوں کے ہاتھ میں ضائع نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ زوہا کا دل چاہا کہ وہ اپنے چچا کو کال کر کے اپنی چچی کے بارے میں بتائے، لیکن چچا بھی ہمیشہ چچی کی سنتے تھے۔ آج تک چچا نے اس کا کبھی ساتھ نہیں دیا تھا۔ اگر وہ یہاں پر رہتی تو کل صبح میں جانے اس کی قسمت اسے کس موڑ پر لے جاتی۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی رات ہوگی وہ اس گھر سے بھاگ جائے گی، جہاں بھی جائے، لیکن بس وہ یہاں نہیں رہے گی، اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی، اور پھر زندگی کے کسی مقام پر جب وہ کامیاب ہو جائے گی تو
اپنی چچی شمائلہ کو سبق ضرور سکھائے گی، جس کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں، زحا کی ہی عمر کی، لیکن پھر بھی اس عورت کو ذرا خدا کا خوف نہیں تھا۔ ساری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی۔ جیسے ہی رات کا پچھلا پہر شروع ہوا اور گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سبھی گہری نیند سو رہے تھے، اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں پر اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ بہت ساری یادیں تھیں۔ پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ چچی میں واپس لوٹوں گی۔ اور آپ سے اپنا سب کچھ واپس لے کر دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس دہلیز کو پار کر چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو اس کے لیے آسان تھا، لیکن اب آگے اس کی کیا منزل تھی؟ وہ کہاں جاتی؟ رات کے اس پہر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو؟ وہ تو اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا جب ایک دم سے اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گری تھی۔ اس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی اور پھر اس کے بازو پر بھی خراشیں آئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آئے تھے جب اسے سامنے ہاسپٹل دکھائی دیا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے پلان بنایا تھا اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے جا کر ہاسپٹل کے دروازے پر گری تھی۔ وارڈ بوائے اور چوکیدار نے جب اسے دیکھا تو فوراً سے اٹھا کر اندر لے کر گئے تھے۔ درد تو واقعی اسے بہت ہو رہا تھا، لیکن وہ بے ہوشی کی پوری اداکاری کر رہی تھی۔ جانتی تھی اگر اس وقت اسے اپنی عزت بچانی ہے تو اسے چند روز اس ہاسپٹل میں ہی رہنا پڑے گا، تاکہ وہ کسی کی نظر میں نہ آ سکے اور اسے مفت میں ٹھکانہ بھی مل جائے۔ ڈاکٹر دیکھیے، اسے چوٹیں تو معمولی سے لگ رہی ہیں، لیکن اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ کب سے ٹرائی کر رہے ہیں، کل رات سے یہ بے ہوش ہے۔ سارے ٹیسٹ بھی نارمل آ رہے لیکن ابھی تک اس کی آنکھیں نہیں کھلی۔ زحا گہری نیند میں سو رہی تھی جب ایک سینئر ڈاکٹر نے آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ فوراً سے ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ کیا چچی سونے دو نا، تنگ نہ کرو۔ لیکن جیسے اسے اپنے قریب بہت سے لوگوں کی آوازیں آئیں تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ سامنے ڈاکٹر اور 2 نرسیں کھڑی تھی۔ اگلے لمحے اس نے فوراً سے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی اور پھر درد سے کراہتے ہوئے چلانے لگی تھی، ہائے میں مر گئی، بہت درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے چیک کیجیے، بہت درد ہو رہا ہے۔ رات کو پتہ نہیں کون کلموہا تھا جو مجھے ٹرک سے ٹکر مار کر چلا گیا، خدا غارت کرے اس کو جس نے میرا یہ حال کر دیا۔ وہ روتے ہوئے چیخ کر بولنے لگی تھی۔ وارڈ بوائے اور بھی جتنے مریض تھے وہ سبھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو ساری رات خراٹے مار کر یہاں پر سوتے ہوئے گزار چکی تھی اور اب اچانک سے اسے درد کا دورہ پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر حیرت سے اسے کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ٹرک سے ٹکر ہوئی آپ کی؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں تو اور کیا، مجھے تو لگتا ہے کہ میری کئی ہڈیاں ٹوٹ ہی گئی ہوں گی، نہ بازو ہلائی جا رہی ہے، نہ ٹانگیں، اور گردن بھی لگتا ہے فارغ ہی ہو گئی ہے۔ نرس بھی گھبرا چکی تھی۔ ڈاکٹر اسے ڈانٹ کر کہنے لگا کہ جلدی سے ان کا ایکس رے کروایا جائے، لگتا ہے ان کو اندرونی چوٹیں کافی زیادہ آئی ہیں۔ وہ بہت زیادہ چلانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے ایکس رے رپورٹ بھی آ چکی تھی۔ ڈاکٹر جبران خود حیران ہو چکا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، وہاں پر ہڈی تو کیا کسی مسلز کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، پھر یہ لڑکی ڈر سے اتنی کام کیوں رہی تھی؟ کچھ دیر بعد جب مریضوں کے لیے کھانا آیا تو وہ بڑے مزے سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ ساتھ موجود جس نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا تھا، زحا اس کا کھانا بھی چٹخارے لے کر کھا چکی تھی۔ آخر کو کل کی بھوکی تھی اور پھر لمبی تان کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ نرس نے جب اس کی حالت دیکھی تو اسے شک گزرا تھا۔ ڈاکٹر جبران سے جا کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر جبران، مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی یہاں پر رہنے کے لیے بہانے کر رہی ہے، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے، ورنہ کھا تو وہ ایسے رہی ہے جیسے جنموں جنم کی بھوکی ہو۔ ڈاکٹر جبران کو بھی شک ہی گزرا تھا۔ 3 دن سے وہ اسی ہاسپٹل میں تھی، بار بار اسے یہاں سے جانے کو کہتے تھے لیکن وہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ اور نیا درد لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ دل ہی دل میں اسے یہ خوف بھی آ رہا تھا کہ اگر اس نے اس ہاسپٹل سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو نہ جانے کیا حشر ہو جائے گا اس کا۔ کہاں چلی گئی وہ کرم جلی؟ سفیان، میں آپ کو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس لڑکی کو وقت سے بیاہ کر چلتا کرو، لیکن دیکھ لیا کیسے منہ پر کالک تھوپ کر چلی گئی آپ کے۔ میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھتی یا اس پر؟ اس نے تو میری بیٹیوں کو بھی خراب کر دینا تھا، پتہ نہیں وہ اپنے کون سے عاشق کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی ہے۔ صبح سفیان بھی پہنچ چکا تھا۔
शुमाइला ने एक बार फिर उसे डांटते हुए उठाया था कि उठ, तेरी माँ कब्र से आकर मुझे नाश्ता बना कर देगी। लेकिन कोई आवाज़ ना आई तो उसने धड़ल्ले से कमरे का दरवाज़ा खोला था। अंदर जोहा मौजूद ही नहीं थी। तभी सुफियान भी आ चुका था। सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे कि अब कहीं से लौट कर वापस आ भी गई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। शुमाइला तो दिल ही दिल में ये चाहती थी, लेकिन अब उसे रह रह कर ये फिक्र सता रही थी कि आगे क्या होगा। उसने तो जमुना बाई को ज़ुबान दे रखी थी कि वो इस लड़की को उसके हवाले कर देगी। एडवांस 5 लाख भी वो अपने अकाउंट में मंगवा चुकी थी। अगर इस सब की भनक सुफियान को ज़रा भी लग जाती तो न जाने क्या हो जाता। उसे इस हॉस्पिटल में 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन बार बार उसे कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। आज तो नर्स ने उसे देखा तो अच्छी खासी डांट चुकी थी कि लड़की, अगर आज तुमने हॉस्पिटल से बाहर खुद कदम ना निकाला तो धक्के मारकर तुम्हें निकालूंगी। यह अस्पताल का बिस्तर है या तुम्हारी पुप्पो का घर जो अपना हक समझ कर बैठ गई हो। नर्स उसे अच्छी खासी डांट चुकी थी। ये भी धमकी दे चुकी थी कि अगर आज हॉस्पिटल से ना गई तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। डरते हुए वो बिस्तर से उठ चुकी थी। वार्ड से बाहर निकली तो यूं ही इधर उधर घूमने फिरने लगी। सबसे पहले तो उसे अपना हुलिया बदलना था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वो चलती हुई इस तरफ आ चुकी थी जहाँ पर डॉक्टर्स के पर्सनल रूम्स थे, जहाँ पर रोज़मर्रा के आने वाले मरीजों को चेकअप किया जाता था। तभी से वही नर्स आती हुई दिखाई दी जो उससे सुबह सुबह जाने की धमकी दे चुकी थी। वह जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसमें घुस गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। कमरे में सामने मेज़ और कुर्सी पड़ी थी। सामने टेबल पर डॉक्टर मौजूद नहीं था या फिर आज छुट्टी थी। तभी उसे कुर्सी पर एक सफ़ेद कोट लटकता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर स्याह रंग के एक मास्क भी पड़ा हुआ था। उसने कुछ सोचा, अगर वो यही कोट और मास्क लगाकर बाहर जाएगी तो सभी उसे डॉक्टर समझेंगे। ये ख्याल आते उसने झट से आगे बढ़कर उस कोट को पहन लिया था। सामने एक चश्मा भी पड़ा हुआ था। उसे उठाकर उसने अपनी आंखों पर लगा लिया और फिर इस मास्क से अपना चेहरा ढक चुकी थी। अभी वो ऐसा कर रही थी जब दरवाज़ा अचानक से खुला था। घबराकर उसने सामने देखा तो एक शख्स खड़ा था। जोहा घबरा चुकी थी। सामने खड़ा वो शख्स जो बगौर इस लड़की को देखे जा रहा था, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें टिमटिमाने लगी थी। स्लीव उसने ऊपर को फोल्ड कर रखी थी। बालों को पीछे करके उसने जेल से सेट किया हुआ था। गहरी सुरमई आंखें, वजीह पुरकशी शख्सियत जिसे देखकर कोई भी लड़की फिदा हो सकती थी। जोहा ने अपनी घबराहट पर काबू पाकर कहा कि जी, किस लिए आए हैं आप यहाँ? आपको क्या चाहिए? वो हड़बड़ाते हुए फ़ौरन बोली थी, साथ चेहरे पर मास्क को भी ठीक कर लिया था। सामने खड़ा वो शख्स हिचकिचाते हुए कहने लगा कि जी, ये हॉस्पिटल है और मैं यहाँ पर दूध मिठाई तो लेने नहीं आया। ऑफ कोर्स अपनी बीमारी का इलाज और इसकी दवा ही ढूंढने आया होऊंगा ना। उसकी बात सुनकर जोहा के होश उड़े थे। फ़ौरन कहने लगे कि जी बैठिए। जल्दी से उसने स्टेथोस्कोप उठाया था और डॉक्टर वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी। बचपन से उसे डॉक्टर बनने का भी शौक था, लेकिन आज अपने सामने एक मरीज को देखकर उसके अंदर का पेशावराना डॉक्टर जाग उठा था। वो शख्स उसके सामने बेहद करीब बैठ चुका था। दबी दबी मुस्कुराहट छुपाते हुए वो उसे बगौर देखे जा रहा था। जब जोहा ने उसे अपनी तरफ यूं देखते पाया तो वो थोड़ी नर्वस सी हो गई थी। कहने लगी कि आप मुझे ऐसे क्यों घूर घूर कर देख रहे हैं? घर में आपकी माँ बहन नहीं है क्या? वो फ़ौरन अपनी मुस्कुराहट छुपाकर शौक से अंदाज में से देखकर कहने लगा कि डॉक्टर साहबा, मैं यहाँ पर अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए आया हूँ, लेकिन आप जब तक मुझे चेकअप नहीं करेंगे मैं यहाँ से कैसे जा सकूँगा? आप भी ना हद करती हैं। मेरी धड़कन तो चेक कीजिए। उसने उल्टा स्टेथोस्कोप पकड़ रखा था और कपकपाते हुए हाथों से स्टेथोस्कोप उसने सामने बैठे उस शख्स के सीने पर रख दिया। दिल की धड़कन इस कदर थी कि उसे फ़ौरन से तो उसको हटाना पड़ा, लेकिन फ़ौरन वो शख्स उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख चुका था। जो आगे तो पूरे वजूद में एक झटका लगा था। वो कहने लगा कि अरे डॉक्टर साहबा, ठीक से चेक कीजिए। वो फ़ौरन अपना हाथ छुड़वा कर कहने लगी कि आपको बीमारी क्या है? मुकाबिल बैठा शख्स कहने लगा, मुझे तो आप बताएंगे ना कि क्या बीमारी है?
مجھے رات کو اکیلے نیند ہی نہیں آتی۔ وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے بولا تھا۔ اسے زوہا کی نیلی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا سرور دکھائی دے رہا تھا۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ نیند نہیں آتی؟ سامنے بیٹھا جبران کہنے لگا کہ بس مجھے ایک عدد بیوی کی کمی شدید محسوس ہوتی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ بس کوئی لڑکی ملے، نکاح کے بندھن میں بندھے اور میرے ساتھ ہر رات میرے بستر پر موجود ہو۔ آپ بتائیں ڈاکٹر بی بی کہ کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری یہ کمی ضرور پوری کریں گی۔ یہ کہتے ہوئے فوراً زوہا کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ سے اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ التجائیہ انداز میں کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ تو فرشتہ ہیں، آپ کے پاس میری بیماری کا علاج ہوگا نا؟ پلیز میری بیوی بن جائیے۔ وعدہ کرتا ہوں دن کے وقت تنگ نہیں کروں گا، لیکن رات کو 5-6 گھنٹے آپ کو لازمی مجھے دینے ہوں گے۔ صرف اور 6 گھنٹے مجھے سکون آ جائے گا اور پھر آپ سکون سے سو جانا۔ زوہا تو فوراً اچھل کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کیسی بے حیا بے شرم ہے آپ، شرم نہیں آپ کو آتی؟ کیسی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ، ٹھرکی کہیں کے۔ آپ کو تو دھکے مار کر میں ہاسپٹل سے نکلواؤں گی، آپ کا یہاں پر آنا بین کرواؤں گی۔ آپ جیسے مردوں کی وجہ سے یہاں پر لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کو لائن مارے، دیکھیے گا میں آپ کا اشر کیا کرواتی ہوں۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے سے ماسک بھی اتر چکا تھا۔ جیسے اس کا حسین چہرہ جبران کے سامنے آیا، وہ تو بس اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ تبھی دروازہ ایک بار پھر سے کھلا تھا۔ اندر سے آتے ہی شور کی آواز سن کر نرس اندر آ چکی تھی۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کو ڈاکٹر جبران کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ کر وہ بوکھلا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اے لڑکی، تم نے تو آج ڈھٹائی کی حد کر دی ہے۔ ڈاکٹر جبران کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کیوں کی تم نے؟ اور تم ان کے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ اتارو ان کا کوٹ، تمہیں دھکے مار کے اس ہاسپٹل سے نکلواتی ہوں۔ تم نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے۔ ڈاکٹر جبران جو اتنی دیر سے اس کی بوکھلاہٹ ڈاکٹر بننے کی ناکام ایکٹنگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ایک دم سے یہ الفاظ سن کر زوہا کو دھچکا لگا تھا۔ یعنی وہ ابھی تک جس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کری تھی وہ ڈاکٹر جبران تھا۔ شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ جب نرس نے اسے کلائی سے پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے آئی تھی۔ ڈاکٹر جبران ابھی تک اس لڑکی کے نٹ کھٹ اور شرارتی رویے سے نکل ہی نہیں پایا تھا، اور اسے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر سب لوگ اس کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھ کیوں رہے ہیں۔ نرس نے اسے گھسیٹتے ہوئے پورے ہاسپٹل کے سامنے اچھا خاصا ذلیل کر دیا تھا اور پھر سیدھا ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر چھوڑا تھا۔ چوکیدار نے بھی اسے کھری کھری سنا دی تھی۔ زوہا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ رونے لگی تھی، لیکن ڈاکٹر جبران اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ فوراً آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، آپ پیشنٹ کے ساتھ ایسا رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں کھڑے کھڑے یوں آپ لوگوں کو یہاں سے ڈسمس کروا سکتا ہوں۔ وہ اس سے پہلے کچھ بولتی ڈاکٹر جبران نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا تھا۔ وہ شہر کا جانا مانا سرجن تھا، کافی ذہین تھا۔ یہاں پر جتنے بھی لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز تھی سبھی اس پر فدا تھی، اس کی قسمت پر رشک کرتی جو ڈاکٹر جبران کی بیوی بننے والی تھی۔ لیکن وہ تو کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نہیں کرتا تھا، ان سب کو ڈانٹ ہی رہا تھا۔ جب زوہا نے سامنے سڑک اس پار اپنی چچی شمائلہ کو دیکھ لیا تھا، شاید وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، فوراً چلا کر کہنے لگی کہ اے زوہا، یہ تو ہی ہے نا؟ وہیں رک، میں ابھی آ کر تیری چمڑی ادھیڑتی ہوں۔ چچی کا چہرہ دیکھتی اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ یہ تو سڑک پر ٹریفک کافی زیادہ تھی، اس سے سڑک پار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زوہا فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ ڈاکٹر جبران جب تک گیٹ تک آیا اسے وہاں پر وہ لڑکی دکھائی نہیں دی تھی۔ ابھی وہ وہاں پر کھڑا تھا کہ شمائلہ اس کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ابھی ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ ڈاکٹر جبران اس عورت کے ماتھے پر بل ڈلے دیکھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ جی کیا کام تھا آپ کو ان سے؟ لگتی کیا وہ آپ کی؟ شمائلہ فوراً کہنے لگی کہ وہ بھتیجی ہے میری، ہاسپٹل کے اندر گئی ہے۔ کہاں گئی ہے؟ لیکن جبران فوراً کہنے لگا کہ نہیں، میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ شمائلہ تو وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جبران نے چوکیدار سے پوچھا تھا تو وہ لڑکی کس طرف گئی ہے؟
پھر خود ہی گاڑی میں بیٹھ کر اس کی طرف جانے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ پہلی نظر میں اسے اچھی لگی تھی۔ زوہا کو یوں تنہا چھوڑ نہیں سکتا تھا، اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی ابھی کچھ آگے لے کر گیا تھا کہ اسے سڑک کے کنارے تقریباً بھاگتے ہوئے انداز میں زوہا دکھائی دی تھی، تو اس نے گاڑی جا کر اس کے پاس روکی تھی۔ زوہا نے اپنے قریب اتنی دلکش مہنگی گاڑی کو رکتا دیکھا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ تبھی ڈاکٹر جبران گاڑی سے اترا تھا۔ تبھی جبران کو سامنے دیکھ کر زوہا کے تو رنگ اٹھ گئے تھے۔ گھبراتے بھی کہنے لگی کہ اوہ سوری، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ سے غلطی نہیں کروں گی۔ میں تو بس ایسے ہی خود کو بچانے کے لیے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی۔ پلیز مجھے کچھ سزا مت دیجیے گا، پولیس کے حوالے بالکل نہیں کیجیے گا۔ وہ ڈرتی ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی تو جبران کو اس پر ترس آ چکا تھا۔ یقیناً یہ جو کوئی بھی تھی اس پر بہت ظلم ہوا تھا، وہ کسی بڑی پریشانی میں تھی۔ جبران اسے کہنے لگا کہ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے، میں یہاں پر تمہیں کوئی سزا دینے نہیں آیا، اور تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ لیکن جبران کے رویوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو چکی تھی۔ اتنا خوبصورت وجیح شخصیت والا ڈاکٹر بھلا اسے کیوں اپنی گاڑی میں ڈراپ کرنے جائے گا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کو۔ وہ کچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں ڈاکٹر، بھلے ہی میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، لیکن میں کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ آپ مجھے گاڑی میں بٹھا کر کیا پتا کہاں لے جائیں، میں سب جانتی ہوں۔ جبران نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا، کہنے لگا بے وقوف لڑکی، اس وقت دوپہر ہے، یہاں پر آس پاس تمہیں کوئی شخص نظر آ رہا ہے، تمہیں یہاں پر اکیلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں، سمجھی؟ چلو آؤ گاڑی میں، ورنہ یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اپنی چادر کو بڑی مضبوطی سے اس نے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ جبران نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بتاؤ کہاں ہے گھر تمہارا، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی، چپ رہی۔ جبران ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ نرس بتا رہی تھی کہ تم پچھلے 2 ہفتوں سے ہاسپٹل میں ہو، تمہارے گھر سے کوئی آیا نہیں، نہ ہی تم نے کسی کو کال کی، وہ سب تمہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ پہلے تو چپ رہی، لیکن پھر روتے ہوئے سے سب کچھ بتا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میری چچی مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی، وہ مجھے کسی عورت کے ہاتھ بیچنے والی تھی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ جبران نے جب اسے دیکھا تو چپ ہو چکا تھا، پھر کہنے لگا کہ اچھا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ پھر تم کہاں جانا چاہو گی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھے کسی دارالمان یا ہاسٹل میں چھوڑ دیں، میں وہاں رہ کر اپنا گزر بسر کر لوں گی۔ لیکن جس طرح کے ہاسٹل تھے وہ بھی ڈاکٹر جبران سے ڈکے چھپے نہیں تھے۔ اس نے اپنی گاڑی ایک گھر کے سامنے لا کر روک دی تھی۔ جب زوہا نے اس گھر کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ کیا، یہ دارالمان ایسے دکھتے ہیں؟ جبران اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ دارالمان نہیں بلکہ میرا گھر ہے، یہاں پر کوئی نہیں رہتا سوائے ایک ملازمہ کے جسے روز کی صاف صفائی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تم ایسا کرو، یہاں پر رہ لو، پھر تمہارے لیے کوئی مناسب ٹھکانہ ڈھونڈ کر میں تمہیں وہاں پر چھوڑ آؤں گا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو وہ حیرت سے ڈاکٹر جبران کو دیکھنے لگی، لیکن اس وقت اس پر اعتبار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے گاڑی سے اتر چکی تھی۔ یہ گھر کافی بڑا تھا، اندر ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ جبران نے اس ملازمہ سے گوشت گزار کرتے ہوئے اسے کچھ بتایا تھا اور پھر وہاں سے باہر چلا آیا۔ وہ پورے گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ اس کے لیے جوس لے کر آئی تھی، اس نے ڈاکٹر جبران کے بارے میں ساری معلومات دے دی تھی کہ وہ اچھے انسان ہے، کوئی بری عادت تو نہیں ہے، یہ تو نہیں کہ رات کو ہمیشہ جلدی گھر آ جاتے، یہاں پر لڑکیاں تو نہیں لاتے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ نہیں، وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے، گھر تو ان کا گاؤں میں ہے، بڑی سی حویلی میں رہتے ہیں، لیکن جب یہاں ڈیوٹی پر ہوں تو اسی گھر میں آ کر آرام کرتے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، اب بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یوں اسے کچھ سکون مل چکا تھا، اندر تک اداسی چھاتی جا رہی تھی۔ ملازمہ نے اسے سامنے کمرہ دکھایا کہ آپ یہاں پر تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ وہ وہیں پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ جس قدر وہ دبلی پتلی سی تھی، کمبل میں لیٹی ہوئی بالکل بھی محسوس نہ ہوتا کہ کمبل کے نیچے زوہا افندی بھی موجود ہے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اسے پانی گرنے کی آواز آئی تھی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید بارش ہو رہی ہے، لیکن پھر دھیرے سے اسے دروازہ کھلنے کی بھی آواز آئی تھی۔
اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی اور اندھیرا تھا۔ ڈاکٹر جبران ڈیوٹی سے واپس آنے کے بعد سیدھا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ اسے بالکل بھی احساس نہ ہوا کہ بیڈ پر وہ لڑکی گہری نیند سو رہی ہے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ واش روم سے باہر ٹاول لپیٹ کر ہی باہر آتا تھا اور پھر اپنے کپڑے الماری سے نکالتا تھا۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر ٹاول کو لپیٹتا ہوا باہر نکلا تو اتنے میں زوہا کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ فوراً کمبل کو اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے یوں کمبل سے نکلتا دیکھ کر جبران کا بھی منہ کھل چکا تھا، جبکہ زوہا نے اپنے سامنے شرٹ لیس صرف ایک ٹاول میں لپٹے جبران کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ چلاتے ہوئے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ جبکہ جبران فوراً سے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے تولیے کو پکڑ کر کے کہنے لگا کہ شرم تو تمہیں آنی چاہیے، تم یہاں پر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اور دوسرا یہ گھر میرا، میں یہاں نہیں آؤں گا تو اور کہاں آؤں گا؟ وہ فوراً سے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ باہر نکل کر گہری گہری سانس لیتی ہانپنے لگی۔ سامنے ملازمہ موجود تھی جو چاول دم پر لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ روحانسی ہو کر زوہا اس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر جبران کے کمرے میں سونے کو کیوں کہا؟ وہ ملازمہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ دوسرے کمرے کی صفائی کرنا ابھی رہتی تھی اور مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب راتوں کو لیٹ سے ہی آئیں گے، لیکن آج ان کی ڈیوٹی جلدی ختم ہو گئی۔ وہ شرم کے مارے سرخ ہوتی وہیں باہر ہی بیٹھ چکی تھی جب ڈاکٹر جبران سادہ سی شلوار قمیض میں باہر نکلا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنے کرتے کی آستینے موڑ چکا تھا۔ رہ کر اس کی نظریں زوہا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنی ایک جگہ بنا چکی تھی، وہ اسے یوں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہاں پر آ کر بیٹھا تو اس نے سر کھجاتے ہوئے جبران کو کہا کہ آپ مجھے کسی دارالمان میں چھوڑ دیں، لیکن جبران اس کی بات سن کر کہنے لگا کہ نہیں، میں تمہیں ہمیشہ اس گھر میں رکھوں گا، اپنی عزت بنا کر۔ تمہیں پہلی بار دیکھتی میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں ہر ایک لڑکی پر نہیں مرتا، لیکن تم میں کچھ تو خاص تھا کہ میں تمہیں اپنی عزت بنانے کا سوچ رہا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جبران کا پرپوزل سن کر وہ حیران رہ چکی تھی۔ کہنے لگی توبہ استغفار، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ خود کو دیکھے اور مجھے دیکھے، میں اتنی چھوٹی سی ہوں، آپ اتنے بڑے باڈی بلڈر، اوپر سے ڈاکٹر، پتہ نہیں کیا حال کریں گے پھر میں تو بالکل ہی ویسے شادی نہیں کرنے والی۔ اس کی بوکھلاہٹ کے پیچھے کا راز ڈاکٹر جبران اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ فوراً اٹھ کر سامنے آ کر بیٹھا اور پھر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے کہنے لگا کہ ڈونٹ وری، بھروسہ رکھو، ڈاکٹر ہوں، سب اچھے سے جانتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بتاؤ کیا شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ چپ ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر جبران سے شادی کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ در حقیقت وہ بھی شخص کو پسند کرنے لگی تھی جس نے اسے اس گھر میں محفوظ انداز میں رکھا تھا، اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مان چکی تھی۔ اسے ایک مضبوط سہارا چاہیے تھا جو ڈاکٹر جبران کی صورت میں اسے مل رہا تھا، لیکن اس بات سے وہ انجان تھی کہ آئندہ آنے والی زندگی میں اسے کتنے بڑے طوفان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسے لگا تھا شاید اس کی آزمائشیں ختم ہو گئی، لیکن یہ صرف اس کی غلط فہمی تھی۔ جبران کا باقی خاندان حویلی میں رہتا تھا۔ اس سے بڑے جتنے بھی کزن تھے سب شادی شدہ تھے۔ وہ اپنی 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، مگر چونکہ اس کی والدہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی، اس لیے وہ دونوں بہنیں اس کی سوتیلی تھی۔ سوتیلی ماں نے کبھی جبران پہ وہ محبت نہیں کی تھی، بس سب کے ساتھ ایک واجبی سے رشتے تھے جو اس نے رکھے ہوئے تھے، اور یہی سوچ رکھا تھا کہ وہ یہیں پر زوہا سے نکاح کر لے گا اور پھر گاؤں جا کر دھوم دھام سے ولیمے کی تقریب رکھ لے گا، پھر زوہا کے ساتھ یہاں شہر میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ اس نے اپنے چند دوستوں کو بلایا تھا اور پھر ان کی موجودگی میں وہ زوہا سے نکاح کر چکا تھا۔ وہ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب جبران کمرے میں آیا۔ اس کے پیٹ میں تو گرہیں پڑنے لگی تھی۔ آنے والے لمحات کو سوچ کر اسے ڈر لگ رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں جبران بھی واقف تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، کہنے لگا کہ تم نہیں جانتی تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں کس قدر مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا، لیکن فائنلی تم میری ہو چکی ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو،
ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ یہ کہہ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر اپنے لبوں سے لگا گیا، جبکہ زوہا تو سرشار ہوتی کہنے لگی کہ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ میں نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں، بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ اور وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ نہیں، میں تم جیسی اتنی پیاری حسین بیوی کو خود سے کبھی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرنے والی تھی۔ زوہا کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ جبران، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے زیادہ تکلیف تو نہیں دیں گے نا؟ جبران اس کے نازک لبوں کو شدت سے محسوس کرنے کے بعد کہنے لگا کہ نہیں میری جان، فکر مت کرو، تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے زوہا کا سارا ڈر ختم کیا تھا اور وہ اس پر سرایت حاصل کرتا چلا گیا۔ یوں وہ رات ان لوگوں کی گزر چکی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ ایک بار جب وہ سیلا گھما اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا تو شرمائی سی زوہا کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ یار تم بے حد حسین ہو، میں خود کو تم سے روک نہیں پا رہا، تم مجھے اجازت دیتی ہو میں ایک بار پھر تم پر اپنی محبت لوٹاؤں؟ زوہا شرمائی ایک بار پھر پلکیں جھکا چکی تھی۔ یوں وہ رات جیسے تیسے بیت چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو بستر کو دیکھ کر شرم سے شرما گئی تھی۔ اسے لالی آ چکی تھی، جبکہ جبران تو اس کے چہرے پر چھائی اس شرم و حیا کی لالی کو دیکھ کر مزید اس پر صدقے واری جا رہا تھا۔ اسی روز شام سے اس نے کچن کی ذمہ داری خود سنبھالی تھی۔ جبران کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا۔ جب جبران اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر بالکل اس کا دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے روز ایسے اچھے کھانے بنا کر دینا، میں روز تمہارے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لایا کروں گا۔ کبھی اس کے لیے گجرے لے آتا تو کبھی پھول، تو کبھی کوئی بریسلٹ، کبھی چاکلیٹس۔ وہ خالی ہاتھ کبھی بھی گھر نہیں آتا تھا۔ ایک ہفتے بعد اسے ہاسپٹل سے ایک ہفتے کی چھٹیاں ملنے والی تھی۔ وہ پہلے اسے بتا چکا تھا کہ تم سامان پیک کر لینا، ہم حویلی جائیں گے۔ زوہا تو ماضی بھول کر ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ اسی روز جب وہ اپنے آفس سے گھر کے لیے نکلا تو راستے میں ایک بچہ گجرے بیچ رہا تھا۔ تبھی سڑک کے کنارے وہ سگنل پوائنٹ پر رکا تو ایک شخص اس کے پاس تصویر لے کر آیا تھا۔ جیسے جبران نے وہ تصویر دیکھی تو اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ تصویر زوہا کی تھی، جس میں وہ معصومیت سے سر پر دوپٹہ ٹکائے کھڑی تھی۔ وہ شخص گور کر جبران کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا آپ نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے؟ جبران نے اسے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا، پھر کہنے لگا کہ کیوں، آپ اس لڑکی کو کس لیے ڈھونڈ رہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر فوراً اس کی جانب جھکا اور کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، کیا یہ صاحب جی آپ سے کیا چھپانا، آپ جیسے امیر کبیر لوگ تو ایسی جگہوں سے واقف ہی ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی دراصل کوٹھے سے بھاگ کر آئی اور اب جو اس کا گاہک تھا وہ بار بار ہمیں تنگ کر رہا ہے، اگر کہیں ملی تو بتا دو، اسے ہم نے پچھلے 15-20 دنوں سے ذلیل کر کے رکھا ہوا۔ جس روز شمائلہ کے گھر وہ عورت اسے دیکھ کر گئی تھی، ساتھ اس نے شمائلہ سے زوہا کی ایک تصویر بھی لے لی تھی اور جا کر جمنا بائی کو دکھائی تھی۔ جمنا بائی اس وقت اپنے کوٹھے پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جب اس کا پرانا گاہک سیٹھ ہر شام وہاں پر آیا تھا۔ جیسے اس نے تصویر والی لڑکی کو دیکھا تو فوراً اپنی جیب سے لاکھوں روپے کی گٹیاں نکال کر اس کے سامنے پٹکتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے ہر حال میں یہ لڑکی چاہیے، میں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، لیکن اگلے روز ہی وہ گھر سے بھاگ چکی تھی۔ جمنا بائی نے بھی صاف صاف دھمکی دیتے ہوئے شمائلہ سے کہا تھا کہ شمائلہ تم اپنی زبان سے مکر نہیں سکتی، اگر تم نے یہ لڑکی ہمیں اگلے ایک ہفتے کے اندر نہ دی تو جانتی ہے تیرا بہت برا حشر کریں گے۔ شمائلہ خود گھبرائی ہوئی تھی۔ ادھر جمنا بائی نے اپنے آدمی بھی زوہا کو ڈھونڈنے کے لیے بھجوا دیے تھے۔ تبھی سگنل کھلا اور گاڑیاں ایک دم سے گزرنے لگی۔ جلدی سے جبران نے گاڑی چلا دی تھی، لیکن اس کے دماغ میں سوئی وہیں پر اٹک چکی تھی۔ اس کا دماغ جیسے مفلوج ہونے لگا تھا۔ ایک دم سے وہ زوہا کے لیے الگ ہی سوچنے لگا تھا، یعنی کہ وہ لڑکی دھوکے سے اس کے ساتھ تھی۔ اسے زوہا کا پورا وجود ایک جھوٹ سا لگنے لگا تھا۔ اسے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔
مطلب ایک کوٹھے والی کو کیسے اپنی محبت بنا سکتا تھا؟ جیسے وہ گھر پہنچا تو زحا اس کے آنے سے پہلے تیار تھی۔ جبران نے اسے کہہ رکھا تھا کہ روز میرے آنے سے پہلے تم اچھی طرح تیار رہا کرو۔ آج اس نے ایک بلیک کلر کی ساڑی نکالی تھی۔ اس کا شارٹ بلاؤز تھا جسے پہن کر وہ کسی مومی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی ساڑی چار چاند لگا رہی تھی۔ اوپر سے اس کے لمبے گھنے بال اس وقت کمر تک جا رہے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں تو وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی جبران گھر آیا اور اس کے ماتھے پر پڑے بل دیکھے تو وہ فوراً کہنے لگی کہ کیا ہوا جبران، آپ ابھی غصے میں لگ رہے ہیں؟ لیکن جبران ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ وہ منہ کے بل فرش پر گری تھی۔ آنکھوں میں حیرت تھی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کیا کر دیا؟ لیکن اسے جبڑے سے دبوچ کر جبران کہنے لگا، گندی لڑکی، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم اپنی چچی کے ظلم و ستم سے بھاگ کر آئی ہو، مگر یہ کیا ہے؟ تم تو کوٹھے والی ہو، ایک طوائف ہو۔ کوٹھے کے لوگ تمہاری تصویر لے کر سڑکوں پر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یا خدایا، میں تو تمہیں اپنے دوستوں تک سے ملوا چکا ہوں، مگر میرے دوست نے تمہیں دیکھ لیا اور پھر جان گیا تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ میں نے ایک طوائف سے شادی کی ہے۔ یہ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ آپ جو جانتے ہیں وہ پورا سچ نہیں ہے۔ وہ رو رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ میری بات سن لیجیے پلیز، میں جو کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ اس کو منہ دبوچ کر کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے مزید مجھ سے جھوٹ بولا تو نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ یہ کوٹھے سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بھلا میں اپنی عزت کیسے بنا سکتا ہوں؟ شکر ہے ابھی میں تمہیں اپنے خاندان والوں سے نہیں ملا چکا، ورنہ کیا ہوتا؟ وہ روئے جا رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ اٹھاؤ اپنا سامان اور چلی جاؤ یہاں سے، مجھے دوبارہ تمہیں کہنا نہ پڑے، ورنہ مجھے تمہیں طلاق دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ زحا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طلاق کا سن کر اس کے وجود میں جھرجھری سی آ گئی تھی۔ کب کباتے ہوئے لبوں سے صرف اتنا کہا کہ جبران، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ او جسٹ شٹ اپ، تمہارا ٹھکانہ وہی ہے جہاں پر لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے، چلی جاؤ وہیں پر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اسے طلاق نہ دے دے۔ وہ چپ چاپ ایک آخری نظر اس پر ڈالتی گھر سے نکل گئی، جبکہ جبران کی حالت ایسی تھی کہ وہ پورے کمرے کی ہر ایک چیز اتھل پتھل کر چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بھلا اتنی معصوم لڑکی ایسے گرے ہوئے کردار کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ جانے اپنی ادائیں دکھا دکھا کر اس نے کتنے مردوں کو لبھایا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر بے بس ہو کر وہ رونے لگا تھا۔ شمائلہ بیگم کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ بار بار وہ اوباش قسم کے لوگ اس کے گھر کے چکر تک کاٹ چکے تھے۔ اس کی دونوں بیٹیاں اس وقت صحن میں بیٹھی تھی جب اچانک یہ لوگ گھر میں چلے آئے۔ شمائلہ کی جوان جہاں بیٹیوں کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ ایک شخص آگے بڑھ کر اس سے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھ، سیٹھ نے ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے اسے وہ لڑکی نہ دی تو وہ ہمارا دندہ چوپڑ کروا دے گا۔ چپ چاپ ہمیں اپنی بھتیجی لا کر دے، ورنہ تیری ان بیٹیوں کو اٹھا کر اپنے کوٹھے پر لے جائیں گے۔ شمائلہ کی دونوں بیٹیاں اس کے پیچھے جا کر چھپی تھی۔ اب بات جب اس کی اپنی بیٹیوں پر آئی تھی تو اس کے اندر سے ماں کا پیار جاگا تھا۔ اس نے زناٹے دار تھپڑ اسے ایک آدمی کے ایک مرد کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگا کہ خبردار کمینے، تم لوگوں نے میری بیٹیوں کی طرف بری آنکھ سے دیکھا بھی تو میں تم لوگوں کی آنکھیں نکال دوں گی۔ لیکن وہ شخص پلٹ کر شمائلہ کو بھی تھپڑ مار چکا تھا۔ اسی وقت سفیان بھی گھر آ گیا۔ وہ شخص سفیان کو بھی دھکا دیتے باتیں سناتے گھر سے جا چکے تھے۔ سفیان کے پیچھے اس کی دونوں بیٹیاں چھپ چکی تھیں۔ وہ غصے سے شمائلہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ ماجرا کیا، بتاؤ مجھے۔ آج اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کون مرد ہے؟ یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے؟ روتے روتے شمائلہ تو کچھ نہیں بولی تھی، لیکن اس کی دونوں بیٹیاں اسے ساری حقیقت بتانے لگی تھی کہ کس طرح اس کی ماں نے زحا کو بیچنے کا پلان بنا لیا تھا۔ تبھی وہ بک جانے کے ڈر سے گھر سے بھاگی اور تب سے یہ لوگ روز دھمکیاں دینے آتے ہیں کہ انہیں زحا چاہیے۔ یہ سن کر سفیان کا تو پورا وجود ہی کانپ چکا تھا۔ بھلے اس نے زحا کا خاص خیال نہیں رکھا تھا، لیکن تھی تو اس کے بھائی کا خون، اس کے گھر کی عزت۔
وہ شمائلہ کو تھپڑ مار کے کہنے لگا کہ بے حیا عورت، تم نے ایسی حرکت کیسے کر دی؟ میری بھتیجی، میرا خون، میرے گھر کی عزت کو تم نے بیچنا چاہا اور مجھے کہتی رہی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کیسی خبیث عورت ہو تم! ایک دفعہ نہ سوچا کہ تم بھی 2 بیٹیوں کی ماں ہو؟ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں گا میں اب اسے؟ اگر وہ ان کمینوں کے ہاتھ لگ گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ شمائلہ تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ سفیان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے۔ اب تو اس کی اپنی بیٹیوں پر بات آ چکی تھی، وہ خود بھی خوف زدہ ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف پچھلے 2 دن سے جبران ہاسپٹل نہیں گیا تھا۔ اس کا دوست داؤد اسے بار بار کالز کر رہا تھا۔ وہ اسے اور زوہا کو اپنے ہاں دعوت پر بلانا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے کال اٹینڈ نہیں کی تو اس کے گھر ہی چلا آیا۔ کہنے لگا کہ یار، بیوی کے آنے کے بعد تو تم نے مجھے بلاک ہی کر دیا، اب تو میری کال بھی اگنور کر دیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نام مت لو اس بد کردار لڑکی کا۔ تو وہ اسے استفسار کرنے لگا۔ جو کچھ اس نے سنا تھا، جانا تھا، وہ سب کچھ اس نے داؤد کو بتایا تھا، جبکہ داؤد الٹا اس پر غصہ کر کے یہ کہنے لگا کہ پاگل ہو گیا ہے تو کیا؟ تیری آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے؟ کیسا شوہر ہے تو یار! میں نے تیرے نکاح والے روز ہی بھابھی کو دیکھا تھا، وہ تو مجھے کبھی ایسے کردار کی نہیں لگتی تھی۔ تمہیں سچ تو جاننا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی چچی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہو اور تم نے اسے گھر سے نکال کر اس پر اتنا ظلم کر دیا۔ تم اس کے ساتھ ایسی ناانصافی کیسے کر سکتے ہو، جو تمہارے سہارے پھر سے جینے لگی تھی؟ اپنے دوست کی بات سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ داؤد کافی اثر و رسوخ والا تھا اور اس کے تعلقات ایسے لوگوں سے بھی تھے جو کہ ایسے کوٹھوں پر جاتے رہتے تھے۔ اس نے تمام تر معلومات نکلوا لی تھی اور پھر ساری معلومات لا کر اس نے بڑے غصے سے جبران کو بتائی تھی کہ بے وقوفی اپنی چچی کے گھر سے ہی بھاگی تھی تاکہ وہ اس گلی جگہ نہ جا سکے، کیونکہ وہاں پر اس کی چچی اس کا سودا کرنے والی تھی۔ اور تم نے کیا کیا؟ جبران کو ٹھہر ٹھہر کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ شروع سے غصے کا کافی تیز تھا، غصے میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ بغیر سنے اس نے اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا تھا اور گزشتہ 10 روز سے نہ جانے وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ وہ جگہ جگہ اسے ڈھونڈنے لگا تھا، یہاں تک کہ واپس اس ہاسپٹل میں بھی گیا تھا۔ کئی ہاسپٹل چیک کیے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ہاسپٹل میں موجود ہو، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ اس نے کئی دارالعلوم بھی چھان مارے تھے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ جبران کو رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ ایک بار بس مجھے مل جاؤ، میں تم سے معافی مانگ لوں گا، لیکن نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی۔ زوہا کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی، اس کے جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں بچا تھا۔ جبران نے اسے زندگی سے نکال دیا تھا۔ سامنے سے تیز رفتار میں آتی گاڑی کو دیکھ کر وہ روتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو چکی تھی تاکہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکے، لیکن تبھی گاڑی اسے بڑے زور سے ہٹ کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا شخص اس لڑکی کو دیکھ کر غصے میں آ چکا تھا۔ عمر میں وہ 40-45 سال کا تھا۔ جب گاڑی سے اتر کر دیکھا تو زوہا بے ہوش ہو چکی تھی، ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے زوہا کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ معمولی چوٹیں آئی تھیں، لیکن اس کے بعد زوہا کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ شخص اسے اچھا خاصا ڈانٹ کر کہنے لگا کہ جانتی بھی ہو اگر میں وقت پر بریک نہ لگاتا تو کتنا نقصان ہو سکتا تھا میرا۔ میری گاڑی میں میرا 2 سال کا بچہ بھی موجود تھا۔ اس بریک کی وجہ سے اس کے سر پر بھی چوٹ لگی ہے۔ وہ رونے لگی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو بس اپنی جان ختم کر دینا چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی، کیوں جان بچائی آپ نے میری۔ وہ شخص بڑا ہی نرم طبیعت کا تھا۔ اسے کہنے لگا کہ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، ایک شوہر تھا جس نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ شخص کو اپنی ساری حقیقت بتا چکی تھی۔ اس شخص کے دل میں بھی رحم آ گیا، کہنے لگا کہ کیا میرے گھر نوکری کرو گی؟ میری بیوی کی حال ہی میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے 6 منتھ تک مکمل بیڈ ریسٹ بتایا اور ایسے میں بچے کو مجھے سنبھالنا پڑتا ہے۔ کسی اور پر میں اندھا اعتماد نہیں کر سکتا۔ اگر تم میرے 2 سال کے بچے کو سنبھال سکو تو ٹھیک ہے۔ وہ فوراً مان چکی تھی اور یوں وہ شخص کے گھر میں اس بچے کی کیئر ٹیکر بن کر رہنے لگی۔ ساتھ وہ اس کی بیوی کا بھی خیال رکھنے لگی تھی۔ جب بھی اسے جبران کی باتیں یاد آتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ چند روز میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔
اس کا رنگ جیسے مانید پڑ گیا تھا۔ وہ شخص بھی شہر کا ایک مشہور بزنس مین تھا۔ ڈاکٹر اس کی بیوی کو چیک کرنے کے لیے گھر ہی آیا کرتے تھے۔ آج بھی اس نے اسپیشل کال کر کے ڈاکٹر کو گھر ہی چیک اپ کے لیے بلوایا تھا۔ سینئر ڈاکٹر نے آج ڈاکٹر جبران کو کہا تھا کہ آپ جائیے اور جا کر مسز ارسلان خاکمانی کا چیک اپ کر دیجیے۔ جبران ابھی تک زوہا کے جادو سے نکل نہیں پایا تھا۔ جیسے اس گھر میں آیا اور سامنے بطور کیئر ٹیکر زوہا کو دیکھ کر اس کے تو ہوش اٹھ چکے تھے، جان میں جان ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، زوہا تم یہاں؟ خدا کا شکر ہے تم مجھے مل گئی۔ تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ بڑی ہوئی شیو، آنکھوں میں آنسو، یہ سب کچھ دیکھ کر زوہا فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ آپ مجھے اپنی زندگی سے دھکے مار کر نکال چکے ہیں۔ لیکن وہ اسے معافی مانگنے لگا کہ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ چلو، مجھے حقیقت کا علم ہو چکا ہے، میں ساری سچائی جان چکا ہوں، مجھے تمہارے کردار پر یوں الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں اب آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ جو شخص ایک بار میرے کردار پر حملہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کرے گا۔ مجھے آپ سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی، لیکن جبران نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ 2-3 روز لگاتار وہ اسے معافی تلافی کرنے آتا رہا تھا، اور پھر ایک شام زوہا کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ جب اسے ہاسپٹل چیک اپ کے لیے لایا گیا تو ڈاکٹر اسے خوشخبری سنا کر کہنے لگی کہ زوہا پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ خوش ہو جائے پھر پریشان، لیکن ڈاکٹر جبران بھی اسی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ کہنے لگا کہ پلیز اس بچے کی خاطر، اس کے بہتر مستقبل کی خاطر میرے ساتھ چلو۔ اس بچے کی خاطر کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ یہ سن کر زوہا چپ ہو چکی تھی۔ جبران اس کا باپ تھا اور وہ ایک بچے سے اس کا باپ نہیں چھین سکتی تھی۔ جو کچھ ہوا غلط ہوا، لیکن بہرحال اگر وہ بھی وقت پر سچائی بتا دیتی تو اچھا رہتا۔ اپنے بچے کی خاطر وہ زہر کا گھونٹ بھر کر وہ دوبارہ جبران کے ساتھ اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ جبران اسے معافی مانگ کر اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ بار بار یہی کہتا تھا کہ میں دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، تمہیں بہت خوشیاں دوں گا، اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم ماضی کو بالکل بھول ہی جاؤ گی۔ لیکن پھر جبران نے جب اسے اس کے چچا اور چچی کے بارے میں پوچھا تو اسے ساری حقیقت بتا چکی تھی کہ کس طرح وہ اس کے گھر اور اس کے باپ کے کاروبار پر قابض ہو چکے ہیں۔ جبران نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا گھر اور وہ فیکٹری دلوا کر رہے گا۔ اگلے روز اس نے وکیل سے بات کی تھی اور پھر واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ ہرگز بھی انہیں زوہا کے کاروبار اور گھر پر قبضہ جمانے نہیں دے گا۔ وہیں دوسری جانب مدت پوری ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک زوہا سیٹھ کو نہیں ملی تھی۔ اس رات اچانک سیٹھ ہاشم کے لوگ اس گھر میں آئے تھے۔ جمنا بائی نے اپنا وعدہ تو پورا کرنا ہی تھا۔ وہ لوگ آدھی رات کو گھر میں داخل ہوئے اور شمائلہ کی دونوں بیٹیوں کو گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ شمائلہ کو اس کے سر پر وار کر کے بے ہوش کر چکے تھے۔ سفیان نے بھی آگے بڑھ کر اپنی بیٹیوں کو چھڑوانا چاہا تھا، لیکن وہ لوگ پہلوان قسم کے تھے۔ ان کے لیے سفیان ایک کمزور مرد تھا۔ اسے دھکا دیتے وہ دونوں بیٹیوں کو کھینچ کر گاڑی میں ڈال کر لے جا چکے تھے۔ شمائلہ کو جیسے ہی ہوش آیا تو چیخ چیخ کر اس نے پورا محلہ اکٹھا کر لیا تھا، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلے روز دونوں میاں بیوی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوانے گئے تھے، لیکن جیسے ہی جمنا بائی اور سیٹھ کا نام آیا تو پولیس بھی خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اب آپ کو اپنی بیٹیوں پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ وہ شخص قانون کو بھی خرید کر بیٹھا ہوا ہے اور ہم جا کر بھی اسے یہ اڈا بند نہیں کروا سکتے، کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ شمائلہ تو رو رو کر پاگل ہو چکی تھی، جبکہ سفیان تو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ ساتھ ہی وکیل کی طرف سے انہیں یہ کورٹ کا نوٹس بھی مل چکا تھا کہ زوہا اپنا گھر اور اپنے باپ کے کاروبار کو واپس لینا چاہتی ہے۔ سفیان صاحب کو تو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، مرنے سے پہلے وہ زوہا سے ایک دفعہ ملنا چاہتے تھے۔ زوہا جبران کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے معافی مانگ رہے تھے۔ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے چچا کو معاف کر دیا۔ اس کے چچا کی تو وفات ہو چکی تھی اور چچی تو ویسے ہی اپنی بیٹیوں کے غم میں پاگل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر جبران نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ بات کی تھی اور پھر جمنا بائی کے کوٹھے پر ریڈ پڑوائی تھی، جس کے بعد شمائلہ کی دونوں بیٹیاں تو واپس آ چکی تھی، لیکن دونوں کی عزتیں تار تار ہو چکی تھی۔ یہ شمائلہ بیگم کے لیے مکافات عمل تھا۔ 9 ماہ بعد ہی زوہا نے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا تھا، جس کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔
لیکن آج بھی زویا کے دل میں یہ کسک موجود تھی کہ کاش جبران اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اس کی اب محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ رنجش آخر کیسے کم ہو پاتی؟